حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یکم اپریل ہفتے کا دن ہے اور 10 رمضان المبارک ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ پولیٹیکل ڈپٹی مولوی عبدالکبیر صاحب نے پولیٹیکل کمیشن کے نمائندگان کی موجودگی میں یو این کی نمائندہ خاص اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد سے ملاقات کی۔ یو این نمائندہ خاص مس روزا نے رمضان کریم کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یو این افغانستان میں انسانی امدادی کاموں کو جاری رکھے گا اور یہاں پر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا رہے گا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسائل کو بات چیت اور سمجھوتے سے حل کرنے پر زور دیتے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے حل کیا جائے، اور یو این اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے۔ مولوی عبدالکبیر صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انسانی امدادی کاموں کو سیاسی ایشوز کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ افغانستان یو این کا ایک ایکٹیو ممبر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا ملک بین الاقوامی برادری میں ایک ایکٹیو ملک رہے گا۔ اور مولوی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات افغانستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن یو این اسلامی امارات اور اس کے ممبران پر لگائی پابندیوں کو ختم کرے، کیونکہ یہ پابندیاں ایک دوسرے کو سمجھنے سے روکتی ہیں، اور کہا کہ اس سلسلے میں یوناما کی کاوشیں بہت اہم ہیں، آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مزید کہا کہ اسلامی امارات افغانستان نے تمام تر شرائط کو پورا کیا ہے اور اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اسلامی امارات افغانستان نہ تو کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے گروہ کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت دے گا۔ ہماری سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بتایا کہ اسلامی امارات مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اور ہم نے اپنے سیاسی مخالفوں کو معاف کر دیا ہے، افغان شخصیات کو ملک واپس لا رہے ہیں، ان کو خوشحال ماحول فراہم کر رہے ہیں، اور اب بھی اس پر کام ہو رہا ہے۔ اسلامی امارات افغانستان اندرونی نظام پر یقین یعنی کہ خود مختاری کے نظام پر یقین رکھتی ہے اور قابل اور پروفیشنل لوگوں کو آگے لا رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے دنیا نے کہا کہ داعش پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، لیکن ہم نے افغانستان میں ان کی جڑیں کاٹ دی ہیں، یعنی کہ ان کو ختم کر دیا، یہاں سے وہ بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کی سربراہی میں انتظامی کمیشن کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں کمیشن کے ممبران سمیت کابل میونسپلٹی کے کمپیٹنٹ اور پروفیشنل نمائندوں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں کابل میونسپلٹی سے متعلقہ سولر ہجری 1402 اور 1401 میں فارمیشن فنانشل پلانز اور پچھلے سال کے مالی سال کی فکسڈ انکم کے استعمال کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور کمپٹیشن کے ذریعے پروفیشنل اور ٹیکنیکل لوگوں کو جاب دینے، مراعات اور تنخواہوں، این ٹی اے اور کوٹا سسٹم کے ذریعے جاب فراہم کرنے کے معاملات کی مکمل جانچ پڑتال ہوئی اور ان پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس کمیشن کی طرف سے زور دیا گیا کہ پروفیشنل اور خصوصی مہارت رکھنے والے لوگوں کو مقابلے کے امتحانات کے ذریعے ملازمتیں فراہم کی جائیں اور ان کو آگے لایا جائے۔ بہترین اور شفاف طریقے سے آمدنی اکٹھی کریں، شہر کو صاف اور سرسبز بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے لیے بہترین خدمات فراہم کریں۔ اس کے آخر پر ضروری فیصلے کیے گئے، اور اب آپ اس بات کا حساب لگائیں کہ کابل میونسپلٹی ایک ادارہ ہے، اس کا کس طرح جانچ پڑتال ہو رہی ہے، اسی طرح ہر ادارے کی، ہر منسٹری کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر فار اکنامک آفس نے بتایا کہ انہوں نے یو اے ای کی طرف سے 38.5 ٹن کا امدادی سامان امداد کی مد میں وصول کیا ہے، جس میں خوراک کی اشیاء، کپڑے اور ادویات شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تمام تر سامان شفاف طریقے سے ضرورت مند لوگوں تک پہنچایا جائے گا، اور اس کے علاوہ انہوں نے مسلم ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور آپ کو تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا سامان ہمارے ملک میں آیا ہے، لیکن وہاں وہ خود بتا رہے ہیں کہ کتنا آیا ہے اور ہم اس کو کس طرح آگے عام لوگوں تک فراہم کریں گے۔ ہمارے تو جو ٹینٹ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ آن لائن سیلنگ میں وہ سارے بلینکٹس سیل کر دیے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ بات کریں گے صوبہ زابل کی۔ لوکل انتظامیہ نے بتایا کہ صوبے کے مرکزی اور دوسرے اضلاع میں 31,000 ضرورت مند خاندانوں کی کیش کے ذریعے امداد کا عمل شروع کیا گیا تھا، جس کے ذریعے ابھی تک ان خاندانوں کو 120 ملین افغانی رقم تقسیم کی جا چکی ہے اور یہ امدادی کام ابھی جاری ہیں۔ ورلڈ بینک نے بڑی ایک اہم خبر شائع کی۔ ورلڈ بینک نے افغانستان کی بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ اور ریونیو کلیکشن پر ایک رپورٹ جاری کی، جس رپورٹ کے مطابق افغانستان کی اکانومی بہت تیزی اور غیر نمایاں طور پر آگے بڑھ رہی ہے، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک سال میں افغان ایکسپورٹ میں 1.1 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی خبر بتاتے چلیں کہ دنیا کے وہ ممالک 25 ممالک جن میں تیل بہت سستا سیل کیا جا رہا ہے، ان ممالک میں افغانستان کا 25واں نمبر ہے، یعنی کہ افغانستان ان 25 ملکوں میں شامل ہے کہ جو سستا ترین تیل اپنی عوام کو فراہم کر رہے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کی بات کریں گے۔ افغان وزارت دفاع نے بتایا کہ 205 آرمڈ کوپس میں ایک سال کے اندر 1050 مختلف قسم کی جو ہتھیار ہیں ان کی مرمت کر کے ان کو قابل استعمال بنایا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ یہ رشین اور امریکن رائفلز ہیں جو کہ مختلف جو ہم نے ٹھیک کی ہیں، ان میں مختلف قسم کے راکٹس، ہیوی رائفلز، کلاشن کوفس، M4 M16 شامل ہیں۔ منسٹری نے بتایا کہ ابھی سینٹرل ورکشاپ میں بہت سی گاڑیاں اور ہتھیاروں کی مرمت کی جا رہی ہے اور بہت سی گاڑیوں کو ہم نے قابل استعمال بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی امارات افغانستان کی وزارت دفاع نے 4 سے 5 جنگی جہاز جو ہیں، طیارے ہیں، ان کو قابل استعمال بنایا اور وہ استعمال کر رہی ہیں۔ وہ تمام تر سامان جو امریکی جاتے وقت ایک خراب کر کے چلے گئے تھے کہ وہ یہ چاہے انہوں نے ایسا کیا تھا کہ ان کے استعمال میں نہ رہیں، لیکن اسلامی نظام کی برکتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں سے ان لوگوں نے ان تمام تر چیزوں کو قابل استعمال بنا رہی ہے، اور وہ جو چیزیں ابھی تک نہیں ہیں ان کی مرمت کی جا رہی ہے اور ان کو قابل استعمال بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔